افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ البقرہ میں جہاد کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ترغیب بھی دی اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع پر مشتمل واقعہ بھی بیان فرمایا۔ تو اس لیے ان دونوں آیتوں کو اور سورت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر ختم کیا کہ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے اللہ کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ دین اسلام پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو دین کے دشمن ہیں، دین کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، ان سے بچاؤ ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو دین کے دشمنوں سے نہیں بچائے گا، دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان دشمن ہے کہ وہ انسان کو دین پر چلنے ہی نہیں دیتا۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرے گا، بھلائی کا ارادہ کرے گا، شیطان نے فوراً کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنی شروع کر دینی ہے کہ یہ انسان نیکی نہ کر پائے، اور کچھ بھی نہ ہو سکے تو اتنا کہ کہلا دے گا چلو کوئی نہیں، بعد میں دیکھ لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، تاکہ نیکی فی الحال تو ٹلے نہ، اس سے فی الحال تو جائے نہ۔ اچھا جی دیکھ لیتے ہیں، پھر کر لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ دل میں داعیہ آ رہا ہے کہ نفل 2 پڑھ لوں، وہ کہا کہ نہیں ابھی فلانا کام کر لے، بعد میں پڑھ لینا۔ اس کام سے نکلنے ہی نہیں دے گا کبھی، اسی میں پھنسا کے رکھے گا کہ وقت ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ نیکی نہیں کرنے دے۔ اور اگر انسان ہمت کر کے نیکی کر لے تو نیکی کے اندر ایسے وساوس اور وہ چیزیں لائے گا تاکہ انسان اس سے بدظن ہو جائے اور نیک عمل چھوڑ دے۔ کسی نہ کسی بندے کی شکل میں آ جائے گا، یار یہ کیا کر رہے ہو، اس کی کیا ضرورت تھی، فلانا کام زیادہ ضروری ہے، تاکہ ادھر سے تو جائے نہ، یہ کام نہ کرے۔ اور پھر بھی اگر انسان ہمت کر کے نیکی کر ہی بیٹھے تو اب نیک عمل کرنے کے بعد شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے یہ نیک عمل ضائع کروا دے، اس کی نیکی اس کے پاس رہے نہ۔ تو شیطان جو ہے وہ تو سردار اور سربراہ ہے، اور اس کی جو جماعت ہے وہ کفار ہے، سارے کافر اس کی جماعت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اولئک حزب الشیطان۔ دنیا کے اندر فرمایا 2 ہی جماعتیں ہیں، ایک ہے حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اور ایک ہے حزب الشیطان، شیطان کی جماعت۔ تو جس طرح شیطان سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح شیطان کے لشکر سے، اس کی جماعت کافروں سے بچنا بھی ضروری ہے، کافروں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ شیطان تو چونکہ نظر نہیں آتا کہ انسان اس کا مقابلہ کر پائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں نظر نہیں آتا تو تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم میرے سے پناہ مانگا کرو،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، شیطان مردود سے تمہاری حفاظت میں خود ہی کر لوں گا۔ رہ گئے کفار، ان کا مقابلہ تمہیں خود کرنا ہوگا، ان کا مقابلہ تمہیں خود کرنا ہوگا، حتیٰ کہ میدان جنگ بھی سج سکتا ہے، تم نے وہاں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ مدد تو ہم تمہاری کریں گے، ضرور کریں گے، میدان میں جا کر بھی تم نے ہم سے ہی مانگنا ہے، لیکن ان کفار کے ساتھ مقابلہ تمہیں کرنا ہوگا، مقابلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ تو اس لیے دعا سکھائی کہ اللہ سے تم دعا کرتے رہو، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ یہ جو کافر لوگ ہیں نا ان کے خلاف ہماری مدد فرما، کہ ہم نے جو اپنے دین کو بچانا ہے، اپنی نیکی کو بچانا ہے، اپنے قرآن کو، ان چیزوں کو بچانا ہے، یا اللہ ہمارے اندر طاقت کیا، طاقت دینے والے بھی تو آپ ہی ہیں، آپ ہمیں طاقت دیں گے تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ سورہ البقرہ کی یہ جو دو آخری آیات ہیں، یہ آیات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اب آپ اس بات سے لگائیں کہ مسلمان جب کسی کو دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں تو آخر میں جو دعا کی جاتی ہے تو اس موقع پر بھی ان آیات کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات کی بھی، سورہ البقرہ کی ان اختتامی آیات کی بھی، آمن الرسول بما انزل الیہ سے آخر تک پڑھتے ہیں تو اس میں اپنے لیے بھی دعا ہوتی ہے اور اس مرنے والے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ اسے معاف فرما، یا اللہ اسے معاف فرما کر اور رحمت فرما، ورحمنا، ہمارے اوپر بھی رحمت کر اور ان پر بھی جو ہے نا رحمت کر۔ کہ اس موقع پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ اس مرنے والے کا جو حساب و کتاب شروع ہوا ہے پروردگار اس میں آسانی پیدا فرما، تو اس کے لیے اس موقع پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایک تحفہ تو یہ کہ جو انسان اس حال میں فوت ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے، موحد آدمی ضرور جنت میں جائے گا۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمائی کہ اس رات اللہ نے جو مجھے تحفہ عطا فرمایا وہ 5 نمازوں کا تھا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اس رات عطا فرمائی۔ دیکھیے باقی سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس زمین پر عطا کیے، حج کا حکم ہو گیا، زکوٰۃ کا حکم ہو گیا، روزے کا حکم ہو گیا، جمعے کا حکم ہو گیا، باقی جتنے احکامات ہیں اللہ نے وہی بھیجی، یہاں زمین پر آئی، وہ حکم زمین پر دیا گیا۔ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، آسمانوں پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو کتنی اہمیت والی بات ہے، کتنی اہمیت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی چیز کس طریقے سے عطا فرمائی۔ اور تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے سورہ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی مجھے معراج کے موقع پر عطا فرمائی۔ سارا قرآن یہاں عطا فرمایا لیکن یہ 2 آیات اللہ نے وہاں پر تحفے کے طور پر عطا فرمائی، تو اس سے ان 2 آیات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک کوئی عقل والا شخص ان آیات کو پڑھے بغیر رات کو سو ہی نہیں سکتا، وہی ان آیات کو پڑھے بغیر سوئے گا جس میں عقل ہی کوئی نہیں، جہاں تک فرمایا عقل ہی کوئی نہیں جس میں۔
اور فرمایا کہ جب انسان یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اور اگلے والی دعائیں، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں نعم ٹھیک ہے، میں نے تمہاری یہ ساری دعائیں قبول کر لی۔ ویسے تو قبولیت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا دعا پر، لیکن ان دعاؤں کے لیے الگ سے فرمایا کہ جو یہ دعائیں مانگے گا میں قبول کروں گا۔ اور فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کرے گا تو فرمایا کفتاہ، یہ دونوں آیات اس کو کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز میں کافی ہو جائیں گی؟ نمبر 1، رات کی جو عبادت ہے، جو قیام اللیل ہے، جو تہجد ہے، جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کرنے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو، اور بعض روایات کے مطابق تو آخر تک ہی 5 نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات لازمی پڑھتے تھے، اور بعض کے نزدیک امت پر بھی پہلے فرض تھی۔ فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیات پڑھ کر سو جائے اللہ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اول تو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ انسان اٹھے اور پڑھے۔ اب تو راتیں بڑی ہو گئی تو اب تو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان اگر اذان سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ بھی پہلے اٹھ جائے تو چند رکعت بڑے آرام سے اور سکون سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ نہیں تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ انسان یہ آیات تلاوت کر کے سو جائے کہ تہجد کے ثواب تو اللہ عطا فرما دے۔ اور نمبر 2، فرمایا کہ یہ شیطان سے بچاؤ میں کافی ہو جائیں گی کہ جب انسان یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہ فرمایا ساری سورہ البقرہ پڑھ دو، بعض روایات میں آخری 2 آیات جہاں پر پڑھی جائیں اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جب شیطان داخل نہیں ہوگا شیطانی اثرات بھی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو خواہ مخواہ وہم ہوتا ہے جی جادو ہے، ٹونا ہے، کسی نے ہمارے اوپر تعویذ کر دی ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھئی بالفرض والمحال ایسی بات ہو جائے آپ گھر کے اندر سورہ البقرہ پڑھیں انشاءاللہ سارے اثرات ختم ہو جائیں۔ ساری نہیں پڑھ سکتے، یہ آخری آیات پڑھنے کا معمول بنائیں اپنے گھر کے اندر، اپنے کمروں کے اندر، انشاءاللہ شیطانی اثر اس کے اندر پیدا ہوگا ہی نہیں، آ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر جادو کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے آخری 2 آیات نازل فرمائیں گی، دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ الناس۔ فرمایا کہ جو شخص صبح و شام پڑھتا ہے تو اس پر جادو ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر پہلے سے ہو چکا ہے تو اس کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس واسطے ان 2 آیات کو خاص اہمیت دینی چاہیے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے تاکہ جب رات کو لیٹے تو ان کو پڑھ لے، اور یہ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنی عام دعاؤں میں شامل کریں، عام دعاؤں کے اندر شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ تو یہ ہے سورہ البقرہ، جس کو ہم نے ایک عرصے کے اندر جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کیا، اور یہ اس کی کوئی مکمل تشریح نہیں ہے جو ہم نے پڑھی ہے، صرف اس کی موٹی موٹی باتیں، موٹا ترجمہ اور عام فہم وہ چیزیں جو ان آیات سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ باقی اہل علم نے بڑے بڑے نکات لکھے اور ایسی چیزیں لکھی جو بسا اوقات عام مجمع میں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے ان کو، تو وہ خواص کے لیے ہوتی ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ البقرہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی تھی، 12 سال لگائے کہ سورہ البقرہ بما تفسیر کے انہوں نے پڑھی، ایک ایک چیز کی تشریح، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سورہ البقرہ کی تفسیر 8 سال لگا کے سیکھی۔ فرماتے ہیں مجھے 8 سال لگے
کہ میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی تفسیر جو ہے نا وہ سیکھی اور وہ یاد کی ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور بلکہ روایات میں ان کے متعلق یہ بھی ثابت ہیں، حضرت عمر یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہ جب انہوں نے سورہ البقرہ کی تفسیر سیکھی اور مکمل ہوئی تو خوشی کے اندر اونٹ ذبح کیا اور اپنے سارے ساتھیوں کی دعوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عظیم چیز عطا فرمائی کہ میں نے سورہ البقرہ جو ہے نا وہ سیکھ لی ہے، وہ یاد کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید کی نعمت سے مالا مال فرمائے تو اس کو شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے، شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم آپ کا شکر ہے، آپ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اتنی بڑی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ تو زبانی شکر، عملی شکر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا کرتے رہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے قرآن مجید کے ساتھ ہمیں وابستگی عطا فرمائی اور سورہ البقرہ پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ اب زندگی رہی تو اس کے بعد ہفتے والے دن سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسی ذوق و شوق سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر بھی سیکھیں گے اور جو ہے اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہمارا یہ پڑھنا اور سننا قبول فرمائے اور دارین میں سعادتوں کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Like it, share it, subscribe it.